آپ کے لیے جو اردو بک لے کر آئے ہیں وہ جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کا ناول سفلی دنیا ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، شکریہ۔ تو آئیے چلتے ہیں ناول کی دوسری قسط کی طرف۔ اس جیپ کا رنگ زرد تھا اور اس پر سرخ رنگ کی پٹیاں بنی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی جیپ میں بیٹھتے ہی ان کے آگے پیچھے مسلح محافظوں کی 2 جیپیں بھی روانگی کے لیے تیار ہو گئی اور پھر تھوڑی دیر بعد تینوں جیپیں محل سے نکل کر نیچے شہر کی طرف بڑھنے لگی۔ شہر میں جیسے ہی شاندار کی جیپ پہنچی، پیدل چلنے والے اور دوسرے تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے جھک گئے۔ دوسری دیر بعد سردار شاندار کی جیپ ایک اور محل نما مکان میں داخل ہو رہی تھی، جہاں مسلح محافظوں کے بجائے انتہائی خوفناک شکلوں والے لمبے ٹرنگے آدمی موجود تھے۔ سردار شاندار اور سورج داس کو تھوڑی دیر بعد ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور جہاں ایک بڑا سا تخت بچھا ہوا تھا جس پر انتہائی سرخ رنگ کا ریشمی کپڑا بچھا ہوا تھا۔ وہ دونوں اس تخت کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ شری مہاراج سے بات کرتے ہوئے نظریں زمین پر رکھنا، ان کی طرف مت دیکھنا ورنہ جل کر راکھ ہو جاؤ گے، سردار شاندار نے سرگوشی کے انداز میں سورج داس کے کان میں کہا تو سورج داس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا تو سورج داس نے ایک نظر دیکھا کہ دروازے سے ایک درمیانے قد اور بہت موٹے جسم کا سیاہ فام آدمی اندر داخل ہو رہا تھا، جس کے جسم اور چہرے پر بال ہی بال تھے۔ اس نے صرف سرخ رنگ کی دھوتی باندھی ہوئی تھی۔ اس کا اوپر والا جسم ننگا تھا اور بالوں سے بھرا ہوا تھا، سر پر استرا پھیرا ہوا تھا، البتہ اس کی آنکھیں گہرے سرخ رنگ کی تھیں۔ ان آنکھوں میں دیکھتے ہی سورج داس کے جسم کو اس طرح زوردار جھٹکا لگا جیسے لاکھوں وولٹیج کا الیکٹرک کرنٹ اس کے جسم میں دوڑ گیا ہو اور اس کی آنکھیں خود بخود جھک گئی۔ پھر ساتھ بیٹھا ہوا سردار شاندار بالکل اسی طرح جھک گیا جیسے بیٹھے بیٹھے سجدہ کر رہا ہو، تو سورج داس بھی اسی انداز میں جھک گیا۔ ہم سردار شاندار اور کافرستانی مہمان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ سر اٹھا کر بیٹھیں اور ہمیں دیکھیں بھی اور ہمارے ساتھ گفتگو بھی کریں۔ وہی بھاری اور کڑخت آواز سورج داس کو سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی وہ سیدھا ہو گیا اور اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شری مہاراج اب تخت پر بیٹھ چکے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں پر انتہائی نفیس قسم کی سیاہ گاگل لگا لی تھی۔ اس کے گلے میں ایک سرخ رنگ کا دھاگا پڑا ہوا تھا، ویسے سیاہ بالوں سے بھرے ہوئے جسم کی وجہ سے وہ کوئی خوفناک ریچھ دکھائی دے رہا تھا، لیکن سورج داس جانتا تھا کہ پوری دنیا میں شری مہاراج سفلی علم کا سب سے بڑا ماہر ہے اور ہزاروں لاکھوں شیطانی طاقتیں اس کے ماتحت ہیں۔ شری مہاراج، کافرستانی مہمان کا نام سورج داس ہے اور یہ کافرستان حکومت کا نمائندہ ہے۔ سردار شاندار نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں پہلے سورج داس کا تعارف کرایا اور پھر اسے وہ ساری گفتگو لفظ بلفظ دہرا دی جو اس کے اور سورج داس کے درمیان ہوئی تھی۔ تم نے درست کہا ہے سردار شاندار، ایک آدمی کو مارنے کے لیے ہمارا حرکت میں آنا ہماری توہین ہے، چاہے وہ آدمی کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ شری مہاراج نے انتہائی تفاخزانہ لہجے میں کہا۔ شری مہاراج، سورج داس نے اس آدمی کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے، البتہ آپ خود اس آدمی کے بارے میں بہتر جان سکتے ہیں۔ جو کچھ سورج داس نے بتایا، اگر واقعی وہ آدمی ایسا ہے تو شری مہاراج، اس آدمی کی ہلاکت پورے پاک ایشیا کی ہلاکت ہے۔ سردار شاندار نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ وہ شاید یہ چاہتا تھا کہ شری مہاراج کام کرنے پر رضامند ہو جائے تاکہ وہ دولت مند ہو جائے۔ میں دیکھتا ہوں، شری مہاراج نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند کیا اور پھر چند لمحوں تک وہ ہاتھ فضا میں بلند رہا۔ اس کے بعد شری مہاراج نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اس آدمی کے ساتھ روشنی کی طاقتیں ہیں اور یہ آدمی بہت اہم ہے، لیکن پھر بھی صرف ایک آدمی کے خلاف کام کرنا ہماری توہین ہے۔ شری مہاراج نے چند لمحوں بعد کہا، مہاراج، آپ بے شک پورے پاک ایشیا کو جلا کر راکھ کر دیں، جو آپ کی مرضی آئے کریں، لیکن اس آدمی کو ضرور ہلاک کر دیں۔
یہ آدمی کافرستان کے لیے عذاب بن چکا ہے، سورج داس نے پہلی بار کہا۔ چونکہ سردار شاندہ نے سفارش کی ہے اور میں ویسے بھی پاکیشیوں کو دشمن سمجھتا ہوں اور کافرستان کو دوست، اسی لیے میں یہ کام کروں گا، لیکن اس طرح نہیں جیسے تم چاہتے ہو۔ یہ کام میں اپنے انداز میں کروں گا، شری مہاراج نے جواب دیا۔ آپ کی مہربانی مہاراج، بس ہمارے لیے آپ کی رضامندی ہی کافی ہے۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب عمران کسی صورت بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور مہاراج اس کی موت پر پورے کافرستان میں جشن منایا جائے گا۔ سورج داس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، میں اس عمران پر اپنی ایک ایسی طاقت حاوی کر دوں گا کہ وہ خود شیطان بن جائے گا اور پھر وہی کچھ کرے گا جو میری طاقت چاہے گی۔ شری مہاراج نے کہا، شری مہاراج، مسئلہ تو اس کی ہلاکت ہے، اس طرح تو یہ ہلاک نہیں ہوگا۔ سردار شاندہ نے کہا، نہیں سردار شاندہ، میں نے جو کچھ اس آدمی کے بارے میں معلوم کیا ہے، اس کے مطابق اس آدمی کے پیچھے روشنی کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، اور میں ان طاقتوں کو اس آدمی کے ہاتھوں ذلیل اور خراب کرانا چاہتا ہوں۔ بہرحال آخر میں یہ آدمی بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اس بات کی فکر مت کرو، شری مہاراج نے کسی بھیڑیے کی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ مہاراج، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور عرض کروں؟ اچانک سورج داس نے کہا، مجھے معلوم ہے تمہارے ذہن میں کیا خیال آیا ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ خیال آیا ہے کہ اگر یہ آدمی عمران قابو میں آ جائے تو اس کے ذریعے پاکیشیا کے دفاعی نظام کی اہم ترین فائل حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس طرح کافرستان آسانی سے پاکیشیا کو تباہ کر کے اس پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر سکتا ہے۔ تمہاری یہ خواہش مجھے پسند آئی ہے۔ سب سے پہلے میں یہی کام کروں گا، لیکن اس فائل کے بارے میں مجھے بتا تو دو کہ وہ کون سی فائل ہے اور کہاں موجود ہے، کیونکہ میری طاقتیں اس قسم کی معلومات نہیں رکھتی۔ شری مہاراج نے کہا، مہاراج، مجھے اتنا معلوم ہے کہ اس فائل کو ریڈ فائل کہا جاتا ہے، البتہ یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ فائل کہاں ہوگی۔ سورج داس نے کہا، ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، اس عمران کو یقیناً اس بارے میں علم ہوگا۔ اب تم جاؤ، تمہارے دونوں کام ہو جائیں گے۔ شری مہاراج نے کہا، فائل ہمیں کہاں ملے گی شری مہاراج؟ سورج داس نے کہا، فائل میرے پاس پہنچ جائے گی اور میں سردار شاندہ کو بتا دوں گا، وہ تمہیں بتا دے گا، تم وہ فائل مجھ سے لے لینا۔ شری مہاراج نے کہا، تابات کے شمال مشرقی علاقے میں ایک انتہائی دشوار گزار پہاڑی سلسلہ واقع تھا جسے چانگ کہا جاتا تھا۔ اس چانگ پہاڑی سلسلے کے اندر جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پہاڑی گاؤں تھے جو انتہائی محدود آبادی پر مشتمل تھے، اور وہاں رہنے والے لوگوں کا ذریعہ روزگار پہاڑی لومڑیوں کا شکار تھا۔ ان پہاڑی لومڑیوں کی کھالیں وہ تابات کی طرح حکومت میں لے جا کر فروخت کرتے تھے، اور ان کے بدلے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے سامان، ضروری اشیاء اور لباس وغیرہ خریدتے تھے۔ ہر گاؤں کا ایک سردار تھا جس کے کنٹرول میں پورا گاؤں ہوتا تھا، اور گاؤں میں رہنے والا ہر آدمی سردار کا حکم اور اس طرح بجا لاتا تھا جیسے وہ اس کا زر خرید غلام ہو، کیونکہ سردار اگر کسی سے ناراض ہو جاتا تھا تو وہ اسے موت کی سزا بھی دے سکتا تھا، جس پر عمل درآمد کرنے کا پورا گاؤں پابند ہوتا تھا، اور گاؤں کے کسی فرد کو بھی سردار کے فیصلے کے خلاف منہ سے ایک لفظ نکالنے کی بھی اجازت نہ ہوتی تھی۔ چانگ پہاڑی سلسلہ تابات کا سب سے دشوار گزار پہاڑی سلسلہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں راستے اول تو سرے سے موجود ہی نہ تھے، ہر طرف پہاڑی چوٹیاں اور عمودی گہرائیاں نظر آتی تھی، لیکن جو راستے موجود تھے وہ اس قدر تنگ تھے کہ ان پر خچر پر سوار آدمی بھی آسانی سے نہ چل سکتا تھا۔ اس پہاڑی علاقے کا سب سے بڑا شہر لاسا تھا، جس کی آبادی 20-30 ہزار افراد پر مشتمل تھی۔ لاسا کا سردار مہا سردار سمجھا جاتا تھا، اور اس کا حکم پورے چانگ پہاڑی سلسلے پر نافذ ہوتا تھا۔ لاسا کا سردار، جس کا نام سردار شاندہ تھا، وہ اڈھیر عمر قوی حقیر آدمی تھا، اور اپنے سر پر لومڑی کی کھال کی بنی ہوئی ایک خاص ٹوپی پہنتا تھا، اور لاسا میں اس کا مکان سب سے بلند جگہ پر بنا ہوا تھا، اور اس مکان کی طرف جانے والے راستے پر باقاعدہ پہرا رہتا تھا۔ صرف وہی لوگ سردار شاندہ سے مل سکتے تھے جنہیں وہ ملنے کی اجازت دیتا تھا۔ سردار شاندہ بڑے ٹھاٹھ سے رہتا تھا۔ اس کے محل نما مکان میں 20-35 ملازم اور 50 کے قریب مسلح محافظ ہر وقت موجود رہتے تھے۔
سردار شاندہ اس وقت اپنے خاص کمرے میں قیمتی لکڑی کی بنی ہوئی ایک اونچی نشست کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے میز کی دوسری طرف ایک کرسی پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جو شکل و صورت سے کافرستانی دکھائی دے رہا تھا۔ تابات کا یہ علاقہ ویسے تو شگران کے ماتحت تھا، لیکن دشوار گزار پہاڑیوں میں ان کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہی تھا، اور سردار شاندہ ہی اس سارے علاقے میں شگران حکومت کا نمائندہ تھا، اور اس کے ذریعے شگران حکومت اس سارے علاقے کو کنٹرول کرتی تھی۔ آپ کھل کر بات کریں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ سردار شاندہ نے سامنے بیٹھے ہوئے اٹھیر عمر آدمی سے مخاطب ہو کر قدرے سرد لہجے میں کہا۔ حکومت کافرستان آپ کو مراعات دینے کی خواہش مند ہے سردار، جو آپ چاہیں۔ اس ادھیڑ عمر آدمی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، لیکن آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں حکومت شگران کا ماتحت ہوں، اور شگران اور کافرستان کے درمیان دوستانہ تعلقات بھی نہیں ہیں، بلکہ اس علاقے تابات کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان جنگ بھی ہو چکی ہے۔ پھر آپ اس قسم کی بات کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ آپ برائے مہربانی کھل کر بات کریں۔ آپ کی باتیں صرف اس کمرے کی دیواروں تک ہی محدود رہیں گی، اور میرا سینہ تو ویسے بھی رازوں کا مدفن ہے، سردار شاندہ نے بے چینی کے سے انداز میں پہلو بولتے ہوئے کہا۔ سردار، میں حکومت کافرستان کا خصوصی نمائندہ ہوں، اور میں نے آپ کو اپنے خصوصی کاغذات بھی دکھائے ہیں۔ حکومت کافرستان آپ سے سرکاری رابطے کے بجائے غیر سرکاری رابطے کی خواہش مند ہے، اور اس سلسلے میں وہ یہ مراعات بھی دینے کے لیے تیار ہے کہ چونک کے رہنے والے لوگ کافرستان کے متحلقہ علاقوں میں لومڑیوں کا شکار کھیلیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ کافرستان پہاڑی لومڑیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ہر سال 1000 کھالیں حکومت دینے کی پابند ہوگی، اس آدمی نے کہا۔ آپ نے اپنا نام سورج داس بتایا ہے نا؟ سردار شاندہ نے کہا۔ جی ہاں، میرا نام سورج داس ہے، اس آدمی نے جواب دیا۔ تو سورج داس صاحب، اس کے بدلے میں حکومت کافرستان مجھ سے یا علاقے سے کیا چاہے گی؟ سردار شاندہ نے کہا تو سورج داس نے بے اختیار مسکرا دیا۔ صرف اتنا کہ آپ معاشری زپالہ سے سفارش کر دیں کہ وہ حکومت کافرستان کا ایک خاص کام کر دے، اور بس۔ سورج داس نے جواب دیا تو سردار شاندہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ معاشری زپالہ سے حکومت کافرستان کا کیا کام لینا چاہتی ہے؟ سردار شاندہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ پاکیشیا ہمارا دشمن نمبر 1 ہے۔ پاکیشیا ایک سرکاری تنظیم ہے، سیکرٹ سروس۔ اس سیکرٹ سروس کے لیے ایک آدمی کام کرتا ہے جس کا نام علی عمران ہے۔ حکومت کافرستان اس آدمی علی عمران کو مروانا چاہتی ہے۔ سورج داس نے جواب دیا تو سردار شاندہ کے چہرے پر اور زیادہ حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ صرف ایک آدمی کی موت کے لیے آپ اتنا بڑا اقدام کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے چونک کے رہنے والے لوگوں کو اپنے علاقوں میں لومڑیوں کا شکار کھیلنے کی اجازت دے رہے ہیں، اور مجھے 1000 کھالیں ہر سال دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کسی ایک آدمی کو ہلاک کرنا کسی حکومت کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ حکومت کے سینکڑوں ہزار خفیہ ایجنٹ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس آدمی کو گولی مار سکتا ہے، سردار شاندہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اگر ایسا ہو سکتا سردار، تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا؟ عمران آدمی ہی نہیں، اس کے اندر مافوق الفطرت طاقتیں موجود ہیں جو اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی لیے آج تک پوری دنیا کے تربیت یافتہ ایجنٹس، انتہائی بڑی اور انتہائی باوسائل بین الاقوامی مجرم تنظیمیں، سرکاری ایجنسیاں کوئی بھی اس آدمی کو ہلاک نہیں کر سکی، بلکہ یہ آدمی جس ملک کے خلاف بھی مشن پر جاتا ہے وہاں تباہی پھیلا دیتا ہے، اور ہمیشہ آخری کامیابی اسے ہی ملتی ہے۔ آپ کو شاید یقین نہ آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر حکومت کرائمیا کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ عمران پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ساتھ کسی مشن پر روانہ ہو رہا ہے، تو وہ خود ہاتھ جوڑ کر اس مشن کا کامیاب کرا دیتی ہیں۔
یہ شخص افریت ہے، افریت۔ گزشتہ دنوں اس عمران نے پاکستان کا ایک اہم پروجیکٹ تباہ کر دیا اور پاکستان کی تمام سرکاری ایجنسیاں اس کے خلاف ناکام رہ گئیں۔ اس پر پرائم منسٹر صاحبہ نے تمام ایجنسیوں کی کارکردگی بڑھانے کے لیے ایک نیا سیکشن قائم کیا ہے۔ اس سیکشن کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ نہ صرف ایجنسیوں کی کارکردگی بڑھائیں بلکہ کسی نہ کسی طرح سے اس عمران کا خاتمہ کرائیں۔ اس سیکشن کا انچارج کرنل سورگ رام کو بنایا گیا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کرنل سورگ رام کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں۔ کرنل سورگ رام کا سسر پنڈت دیو داس پاکستان میں سفلی علوم کا ماہر ہے۔ کرنل صاحب کی بیوی نے اپنے والد سے اس کام کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر کرنل صاحب کسی طرح اس عمران کا خاتمہ کر سکیں تو انہیں بے پناہ فائدہ ہوگا۔ کرنل صاحب کے سسر پنڈت دیو داس نے اپنے داماد کرنل سورگ رام سے ملاقات کی اور پھر انہیں قائل کر لیا۔ اگر ماں شری زپالا چاہیں تو عمران کا خاتمہ آسانی سے ہو سکتا ہے، جس پر کرنل صاحب نے اس طریقے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چونکہ انہیں پرائم منسٹر صاحب نے مکمل اختیارات دے دی ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے سسر کے مشورے سے مجھے یہاں آپ کے پاس بھیجا ہے، سورج داس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ لیکن ماں شری زپالا کی یہ توہین ہے، سورج داس صاحب، کہ وہ ایک معمولی آدمی کی ہلاکت کے لیے اپنی طاقتوں کو بھیجیں۔ اگر حکومت پاکستان ان سے کوئی کام لینا چاہتی ہے تو کوئی بڑا کام لے، سردار شاندہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس آدمی کی ہلاکت ہی پاکستان کے لیے بہت بڑا کام ہے، سورج داس نے کہا۔ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو جائے گا اور مہاراج شری زپالا میری درخواست پر ہی کام کریں گے۔ اس کے لیے میری شرائط ہوں گی، سردار شاندہ نے کہا۔ آپ صرف کام کرا دیں، آپ کی جو شرائط بھی ہوں گی وہ ہمیں منظور ہوں گی، سورج داس نے بڑے ماہرانہ انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی مذاکرات کرنے اور دوسروں کو آمادہ کرنے کے کام میں مہارت رکھتا تھا۔ پاکستان ویسے تو شوگران کا انتہائی دوست ملک ہے، اس لیے حکومت شوگران تو نہ چاہے گی کہ پاکستان کے خلاف معاشری زپالہ سے کوئی کام لیا جائے، لیکن مجھے چونکہ ذاتی طور پر پاکستان پسند ہے اور معاشری زپالہ بھی پاکستان کو ناپاک ملک سمجھتے ہیں اور پاکستان کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں۔ میری سمجھ کے مطابق تو یہ کوئی بڑا کام نہیں، البتہ معاشری سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں پاکستان کو نقصان پہنچائیں، لیکن اس عمران کو بہرحال ہلاک ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے میری 2 شرطیں ہوں گی۔ ایک تو یہ کہ چانگ پہاڑی سلسلے سے متعلقہ پاکستانی علاقے کے جنگلات میں پائی جانے والی سندل کی تمام لکڑی میرے ملکیت ہوگی اور ان جنگلات کا ٹھیکہ حکومت پاکستان میرے نامزد کردہ آدمیوں کو میری شرائط پر دینے کی پابند ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ کہ میرے آدمیوں کو پورے پاکستانی پہاڑی سلسلوں میں لومڑیوں کا شکار کھیلنے کی کھلی اجازت ہوگی، اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، سردار شاندہ نے کہا۔ آپ کی دونوں شرائط حکومت پاکستان کو منظور ہیں، سورج داس نے فوراً ہی جواب دیا تو سردار شاندہ کے چہرے پر یک خط انتہائی مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ ان شرائط کی منظوری کے بعد وہ مالی لحاظ سے بھی اور اپنے علاقے کے لحاظ سے بھی واقعی شہنشاہ بن جاتا تھا۔ لیکن مجھے یہ سب کچھ تحریری طور پر چاہیے، سردار شاندہ نے کہا۔ آپ تک تحریر پہنچ جائے گی، آپ بے فکر رہیں، سورج داس نے کہا۔ آپ چاہیں تو اپنے کرنل صاحب سے یہاں سے فون پر بات کر لیں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، سردار شاندہ نے کہا۔ مجھے انہوں نے مکمل طور پر بااختیار بنا کر بھیجا ہے، سردار، آپ فکر نہ کریں، آپ شرطیں منظور سمجھیں اور ان پر انتہائی خلوص سے عمل بھی ہوگا، سورج داس نے جواب دیا۔ تو پھر میں معاشری زپالہ سے بات کرتا ہوں، سردار شاندہ نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر سامنے رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ کیا مطلب؟ کیا شری زپالہ کے پاس فون بھی ہے؟ سورج داس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو سردار شاندہ نے مسکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے تیزی سے کئی نمبر پریس کر دیے۔ میں سردار شاندہ بول رہا ہوں، شہری مہاراج سے بات کرائیں، سردار شاندہ نے دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنتے ہی کہا۔
اس لمحے سورج داس نے ہاتھ بڑھا کر فون پر موجود لاؤڈر کا بٹن خود ہی پریس کر دیا۔ کیا بات ہے سردار شاندہ؟ ایک بھاری مگر انتہائی کڑخت سی آواز سورج داس کو سنائی دی۔ شری مہاراج، آپ سے ملاقات کے لیے وقت چاہیے، انتہائی اہم کام ہے۔ ملیچ پاکیشیوں کے خلاف میرے ساتھ ایک مہمان بھی ہے سورج داس، ایک پاکستانی ہے، سردار شاندہ نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فون پر ہی بتا دو، کیا کام ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، دوسری طرف سے اسی طرح انتہائی کڑخت لہجے میں کہا گیا۔ شری مہاراج، ملاقات کا وقت دے دیں، آپ کی شکل دیکھ کر ہی دل کو چین آ جاتا ہے، سردار شاندہ نے اس بار انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ آ جاؤ، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سردار شاندہ نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ شری مہاراج نے فوری طور پر وقت دے دیا ہے، ورنہ پہلے کبھی اس طرح انہوں نے فوری وقت نہیں دیا۔ آؤ، سردار شاندہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو سورج داس بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ سورج داس نے کہا۔ لاسا میں ہی شری مہاراج کا محل ہے، سردار شاندہ نے کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہاں لاسا میں؟ لیکن میں نے تو سنا ہے کہ چانگ کے کسی انتہائی دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں کسی غار میں رہتے ہیں، اسی لیے تو میں فون کی بات سن کر حیران ہوا تھا، سورج داس نے اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی وہاں رہتے ہیں، لیکن اس وقت جب انہوں نے کوئی خاص کام کرنا ہو، ورنہ یہیں لاسا میں اپنے محل میں رہتے ہیں، سردار شاندہ نے جواب دیا تو سورج داس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ دونوں ایک جیپ میں بیٹھ گئے جس کے آگے لومڑی کا سر بنا ہوا تھا۔ اس جیپ کا رنگ زرد تھا اور اس پر سرخ رنگ کا بٹیا بنی ہوئی تھی۔ سرخ رنگ کی پٹیاں بنی ہوئی تھی۔